یہ محبت ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ ساری رات مسلمانوں کی عورتیں گھروں میں چراغ جلا کر رات کو برقع سیتے ہوئے گزارتی ہے۔ صبح کی نماز میں کوئی مسلمان عورت بے پردہ نہیں آتی۔ یہ اتباع ہے۔ اتباع کرو گے محبت کا حق ادا ہوگا، اتباع نہیں کرو گے تو سوکھی محبت تو ابو طالب نے بھی کی، لیکن وہ محبت جنت میں لے جا سکتی، وہ محبت فائدہ مند نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، مسجد سے نکلتے ہیں، غور کرنا میرے پیارے نبی کی حدیثوں پر، اور پھر صرف یہ نہ کہنا، شاہ صاحب نے بڑا اچھا بیان کیا ہے، سبحان اللہ، بڑی پیاری، بڑا مزہ آیا، نہ میرے بھائی سر مار کر اور سبحان اللہ کہہ کر مجلس کو ختم نہ کرنا، انقلاب اپنے اندر پیدا کر۔ آج میں نے کون کون سی حدیث سنی جو میری زندگی میں نہیں، جب سے یہ سماعت نبی کے فرمان کی میرے پردے سے ٹکرائی، آج کے بعد کوئی عمل ایسا نہیں کروں گا جو محبوب کے طریقے کے خلاف ہو۔ پھر تو فائدہ ہے ان جلسوں کا، پھر فائدہ ہے ان اجتماعات کا، اور اگر صرف سر مار کے سبحان اللہ کہہ کر جانا ہے تو وقت ضائع نہ کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے باہر نکلے، کیا دیکھتے ہیں؟ صحابہ اور صحابیات، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، جلیل القدر صحابہ، اور عورتوں میں عائشہ، حفصہ، میمونہ، فاطمہ، ماریہ، ادھر بھی ٹاپ کلاس کا ایمان اور ادھر بھی ٹاپ کلاس کا ایمان، راستے میں مخلوط چلتے ہوئے دیکھا، نبی برداشت نہ کر سکے، کہا عورتوں تمہیں راستے کے درمیان میں چلنے کا کوئی حق نہیں، دیواروں سے لگ جاؤ، اور مردوں تم راستے کے درمیان میں چلو۔ سبحان اللہ، حدیث کے راوی بتاتے ہیں، اس کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا عورتیں دیواروں سے ایسے لگ کر چلتی ان کے کپڑے دیواروں کے پتھروں میں اٹک جایا کرتے تھے۔ مسجد سے نکلنے والے مسلمانوں کے اختلاط کو اللہ کے نبی نے برداشت نہیں کیا۔ شاپنگ کے لیے جب آپ کی اور میری بیگم اکیلی ڈرائیور کے ساتھ جاتی ہے تو وہ اختلاط پسند کر لیں گے؟ سوچو ذرا، سوچو اور اپنی محبت کو تولو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ فرمان رسول، فوراً عمل۔ کیسے؟ انصار کی جماعت نماز پڑھ رہی، چہرہ بیت المقدس کی طرف، گزرنے والا کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، آپ کا چہرہ بیت المقدس سے ہٹ کر بیت اللہ کی طرف ہو چکا ہے۔ یہ نہیں کہا ہماری طرح چلو ایتے کر لئیے نا، اگلی پھر ویکھاں گے، ایتے کر لئیے، یہ سگریٹ تو پی لینے دینا، اس کے بعد توبہ کی پلاننگ کریں گے، یہ تو کر لینے دو۔ صحابہ نے یہ جملے سنتے ہی حالت نماز میں اپنے چہروں کو بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ یہ اتباع ہے۔ سوچئے، اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو سوچنے کی توفیق دے۔ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیے وہ کون کون سے عمل ہیں جو میں اللہ کے رسول کی شریعت کے خلاف کرتا ہوں۔ کیا میری گاڑی میں گانوں کی کیسٹیں ہیں؟ کیا میرے گھر کے اندر کیبل اور ڈش انٹینا ہے؟ کیا میرا چہرہ اللہ کے نبی کے چہرے سے ہٹ کر مجوسیوں جیسا ہے، واجپائی جیسا ہے، ہندوؤں جیسا ہے، کفار جیسا ہے، یا محمد اور اس کے صحابہ جیسا ہے؟ انقلاب پیدا کیجئے، حدیثوں کو سن کر اپنی زندگی کو تبدیل کیجئے، پھر تو محبت فائدہ مند ہوگی۔ نبی کی محبت، نبی کا پیار، یہ ہم سے ڈیمانڈ کیا کرتا ہے؟ ہر اس کام سے رک جائیں جس کام سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو نبی دے تو بھاگ کر لے لو، اور جس سے نبی روک دے اس سے رک جاؤ، اس سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کی محفل میں آئے، ہاتھ کے اندر سونے کی انگوٹھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر رحمت سے نہ دیکھا، پیار بھری نظر سے نہ دیکھا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کیا بات ہے، آج میرے نبی مجھے ان نظروں سے نہیں دیکھ رہے، آپ کے ماتھے پر بل کیوں ہیں؟ صحابہ نے کہا تیرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، اور یہ اللہ کے نبی کو ناپسند ہے، شریعت میں حرام ہے۔ انگوٹھی کو اتارتے ہیں اور اتار کر پھینک دیتے ہیں۔
سچی محبت کرنے والے. انگوٹھی پھینک دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر اپنے ساتھی کو دیکھا. باقی صحابہ نے کہا بھلے آدمی اس انگوٹھی کو اٹھا لے, یہ تیری ماں, بہن, بیٹی, بیوی, عورتوں کے لیے جائز ہے. کہا رب محمد کی قسم, جس مال کی وجہ سے آقا نے مجھ سے نظر رحمت کو پھیرا, میں اس مال کو اپنے گھر میں کبھی لے جا ہی نہیں سکتا. محبت کرنے والے ایسے ہوا کرتے ہیں. ذرا آپ اور میں بھی نگاہ دوڑا لیں, وہ کون کون سے عمل ہیں جو ہم اللہ کے نبی کی حدیثوں کے خلاف چلتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک عورت کے ہاتھ میں سونے کے کڑے دیکھتے ہیں, کہتے ہیں بی بی اگر زکوٰۃ دیتی ہے تو ٹھیک, اور اگر نہیں دیتی تو یہ کڑے جہنم کے کڑے ہوں گے. وہ عورت فوراً اتارتی ہے, آقا جن کڑوں کی وجہ سے آپ ناراض ہوئے, اب یہ کڑے میرے نہیں اللہ اور اس کے رسول کے کڑے ہیں, آپ لے لیجئے, بیت المال میں دخل کر دیجئے. یہ محبت ہے, یہ تبدیلی ہے, یہ تقاضا ہے پیار کا کہ جب جس سے محبت کی جائے اس کا حکم سن کے اپنی گردن کو جھکا دیا جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ایک شخص آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی گھریلو گدے کھا لیے گئے اور مسلمانوں کے لیے کھانا پکا ہوا, ہنڈیا چولہے پہ, لشکر کے لیے کھانا تیار. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کرتے ہیں لوگوں گھریلو گدے آج کے بعد حرام. سنیے, سوچئے, غور کیجئے. ہنڈی تو پک چکی تھی نا. حدیثیں سن کر یہ کہنے والوں آہستہ آہستہ کر کے چھوڑیں گے جی, میں ڈبی سگریٹ پیتا ہوں تو ایک لخت تو نہیں چھوڑ سکتا نا, آج 2 کم کروں گا, پھر 3 کم کروں گا, پھر آہستہ آہستہ. ہنڈیا پکی ہوئی, سالن تیار. اللہ کے نبی کا فرمان گونجا, اس ابلتے ہوئے سالن کو زمین پہ انڈیل دیا گیا. جس چیز کو نبی نے حرام کیا وہ مسلمان کے پیٹ میں جا سکتی؟ یہ نہیں کہا کوئی نہیں, اے تے پک گئی, اینو تے کھا لو, اینو تے نہ سٹو. یہ انقلاب ہے, یہ محبت ہے, یہ محبت کا طریقہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, کیا آپ کے اور میرے کانوں میں یہ بات نہیں پڑی کہ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو روانہ کیا مکہ کو فتح کرتے ہوئے, ہر پکی قبر کو توڑ ڈال. کیا آپ کے اور میرے کانوں میں یہ سماعت, پردہ سماعت سے یہ بات نہیں ٹکرائی؟ آپ نے قبروں پہ لکھنے سے منع کیا, آپ نے قبروں پہ میلے لگانے سے منع کیا, آپ نے قبروں پہ ہجوم کرنے سے منع کیا, آپ نے مردوں کو پکارنے سے منع کیا, آپ نے شرک کرنے سے منع کیا. ایک ایک عمل سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کرتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں خیر صلی اللہ, حرج کیا ہے, حرج کیا ہے, کام تو اچھا ہے. کھانا سامنے رکھ کے سورۃ یاسین پڑھ لیں تو حرج کیا ہے, گٹھلیوں پہ آیت کریمہ کا ورد کر لیں تو حرج کیا ہے, تبلیغ کے لیے نکلیں اور 40 دن چلہ لگائیں, سہ روزہ لگائیں, سال لگائیں, عمر لگائیں, حرج کیا ہے؟ پیارے حرج یہ ہے, یہ طریقہ محمد الرسول اللہ کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی, جائیے حدیثوں کو کھنگالیے, جائیے حدیثوں کا مطالعہ کیجئے. کوئی ایک واقعہ نہیں پیش کر سکتی دنیا کی کوئی ذات. اللہ کے نبی کے کچھ صحابہ مکے سے جدہ آ رہے ہیں, مکے سے مدینہ جا رہے ہوں, مدینے والے طائف آ رہے ہوں, طائف والے مکے آ رہے ہوں, ہم دین کے لیے نکلے ہیں, دین سیکھنے کے لیے نکلے. اللہ کے نبی نے جس کو بھیجا, معاذ کو بھیجا, یمن میں مستقل بھیجا. یہ طریقہ اللہ کے نبی کا ہے, یہ طریقہ رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہے, کیجئے. اور اگر اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت نہیں تو اللہ کے ہاں عمل کی قبولیت پہ جو مہر لگا کرتی ہے وہ مہر صرف محمد الرسول اللہ کی چلتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں یہ نہیں کہ کام تو اچھا ہے, کوئی حرج نہیں اگر حدیث سے ثابت نہیں, وہاں طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر عمل پر اپنے قدموں کو چلایا جائے, نبی سے قدم آگے نہ بڑھائیں. محبت کے تقاضوں میں ایک تقاضا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بات بیان فرمائیں, اللہ کے نبی کی بیان کردہ ہر بات کو تصدیق کریں, ہر بات کو تسلیم کریں. وہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے, عقل میں آئے یا نہ آئے, ذہن مانے یا نہ مانے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا. اب نبی کا فرمایا ہوا غلط نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
معراج کے سفر سے واپس آتے ہیں، واپس آ کر کفار مکہ کو اطلاع دیتے ہیں۔ کفار مکہ، ابو جہل دوڑتا ہوا ابو بکر کے پاس پہنچتا ہے، سوال کرتا ہے، ابو بکر کیا کوئی شخص رات کے ایک پہر میں بیت اللہ سے بیت المقدس سے آسمانوں پر جنت اور جہنم، انبیاء کی ملاقات اور پھر واپس آ سکتا ہے؟ کہا نہیں آ سکتا۔ ابو جہل نے دل میں سوچا کہ آج تو بڑا تیر مار لیا، میں نے ابو بکر کو اس کے نبی سے بدظن کر دیا۔ کہا نہیں آ سکتا، کہا نہیں۔ کہا پتہ ہے یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ کہا یہ دعویٰ کس نے کیا؟ کہا یہ دعویٰ محمد الرسول اللہ نے کیا ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں، اے ابو جہل کیا تو نے میرے آقا سے سنا ہے؟ کہا ہاں میں نے سنا ہے، اس نے کہا ہے میں رات کے ایک پہر میں یہ کام کر کے آیا۔ کہا اللہ کی قسم محمد سچ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ابو بکر کیا عقل مانتی ہے؟ سچی محبت کا تقاضا، عقل مانتی ہے؟ کہا عقل مانے یا نہ مانے ابو بکر کا ایمان مانتا ہے، محمد کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کو، صحیح مسلم کی روایت ہے، ڈراتے ہیں دجال کے حوالے سے اور بتاتے ہیں دجال نکلنے والا ہے۔ دجال، صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کتنے عرصے رہے گا زمین پہ؟ کہا 40 دن، پہلا دن تمہارے سال کے برابر، دوسرا دن تمہارے مہینے کے برابر، تیسرا دن تمہارے ہفتے کے برابر اور باقی 37 دن تمہارے عام دنوں کے برابر۔ اب بظاہر عقل میں تو یہ باتیں نہیں آتی، لیکن سچی محبت، سچا پیار کیسا ہوا کرتا ہے؟ یہ نہیں کہ اللہ کے نبی ایک دن ایک سال جیسا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فوراً پوچھتے ہیں اللہ کے نبی اس دن میں ہمیں 5 نمازیں کافی ہوں گی، کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تصدیق محبت کیسی ہے؟ فرماتے ہیں نہیں، نمازوں کے درمیان وقفے کا حساب لگانا اور 1 سال میں 1 سال کی نمازیں ادا کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام عشاء کی نماز کے لیے، حضرت فاطمہ روایت فرماتی ہے، عشاء کی نماز کے لیے تاخیر سے آئے اور کہنے لگے آج عشاء کی نماز میں مجھے تاخیر کیوں ہوئی؟ ایک صحابی تمیم داری جو مسلمان ہو گئے، عیسائی عالم تھے، اس کی باتوں نے مجھے روک لیا۔ وہ کہہ رہے تھے ایک شخص کے حوالے سے جو انہیں ملا، سمندر میں سوار تھے، کشتی کے اندر طوفان آیا، طوفان کے نتیجے میں وہ ایک جزیرے پر پہنچے، وہاں ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بالوں کو پھاڑ رہی تھی۔ پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگی میں دجال کی جاسوس ہوں، چل اس محل کے اندر داخل ہو جا۔ محل میں داخل ہوا، کہتے ہیں کہ وہاں زنجیروں میں جکڑا ہوا، سلاسل کے اندر پابند ایک شخص کو دیکھا جو اپنے بالوں کو نوچ رہا تھا، زمین و آسمان کے درمیان کود رہا تھا، اور وہ پوچھتا، میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں دجال ہوں۔ مجھ سے پوچھتا ہے دجال کیا امیوں کا نبی آ گیا؟ میں نے کہا ہاں آ گیا۔ کہا لوگوں نے اس کی اطاعت کی یا نافرمانی کی؟ کہا اطاعت کی۔ کہا لوگوں کے لیے یہی بہتر تھا۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اب فرمان رسول ہے، اطلاع رسول ہے، کس کی زبان سے نکلے ہیں یہ جملے؟ اس زبان سے جس کے بارے میں خالق کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اپنی مرضی سے نہیں بولتا، عرش والے کی مرضی سے بولتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلے جس نے اپنے صحابی سے کہا تھا واللہ اکتب، اللہ کی قسم لکھ، اس زبان سے جو نکلے گا حق نکلے گا۔ اہل ایمان محبت کا تقاضا کیا ہے؟ عقل میں نہیں آتا، نہ آئے، اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ یہ آپ کے سامنے رسائل و مسائل، سید مودودی صاحب کی کتاب، صفحہ نمبر 37، اس حدیث پہ کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ دجال کا قید ہونا، ایک جزیرے پہ ہونا جو حدیث میں بیان ہوا ہے، یہ صرف افسانہ ہے۔
یہ صرف افسانہ ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ کیوں؟ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ دنیا کے کونے کونے کو چھان مارا ہے، اب کوئی ایسا جزیرہ باقی نہیں جو سیٹلائٹ کی شعاعوں کے اندر نہ آ چکا ہو۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات افسانہ، کہانی تو ہے، حقیقت نہیں ہے۔